قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 67 میں سورۃ التکویر آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 18 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. کلمت وَإِذَا میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو نیچے سے ادا کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. دال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کرنا ہے. کلمت الصحف میں یہاں حرف الصاد ہے. صاد پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں صاد کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف الصاد ہے تو یہ 2 صاد ہے، صاد ساکن اور صاد متحرک پیش سے. صاد حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے. پھر حرف الحا ہے، ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے تو ہم ہا کو وہیں سے پڑھیں گے، اور جو کہ اس پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. آخری میں فا پہ بھی پیش ہے تو ہم یہ پورے کلمہ کو پیش سے ادا کریں گے اور سب حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت نشرت میں نون پہ پیش ہے اور شین کے نیچے زیر ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے. جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. آخری میں تا کو ہمزے سے ادا کرنا ہے کیونکہ یہاں تا ساکن ہے. ہمزے کے معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. کلمت السماء میں یہاں سین پہ تشدید ہے تو ہم یہاں بھی سین کو 2 حرف کے برابر ادا کریں گے. یہاں مد ہے، مد واجب متصل. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں حمزہ پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت کشطت میں یہاں کاف پہ پیش ہے اور شین کے نیچے زیر ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے. تا کو ہم بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ حروف تفخیم میں سے ہے. آخر میں تا کو ہمزے سے ادا کرنا ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. کلمت الجحیم میں یہاں حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخر میں میم پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت سعرت میں یہاں حرف العین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے جو کہ اس پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں عین کو پڑھنا ہے. جو کہ تشدید زیر کا ہے تو اس کا دھیان رہے. را کو ہم بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہوا تفخیم. آخر میں تا کو ہمزے سے ادا کرنا ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. کلمت الجنہ میں یہاں نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے. آخر میں تا مدورہ پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت ازلفت میں یہاں شروعات میں حمزہ قطع ہے. حمزہ کو ہم ظاہر کریں گے اور اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، اور جو کہ اس پہ پیش ہے تو ہمیں اسے پیش سے ادا کرنا ہے. حرف زائے پہ جزم ہے تو ہمیں زائے کو ظاہر کرنا ہے. لام کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. کلمت عالمت میں یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں لام کو زیر سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے. آخر میں ہم تا کو ہمزے سے ادا کریں گے کیونکہ یہاں تا ساکن ہے. کلمت نفسن میں فا پہ جزم ہے تو ہم فا کو ظاہر کریں گے. آخری میں سین پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت ما میں. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. جو کہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے تو ہم یہاں تنوین کو میم میں ملاتے ہوئے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نفس ما
کلمت ما کے آخری میں یہاں مد ہے، یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے۔ مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت احضرت میں یہاں شروعات میں حمزہ قطع ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے۔ ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے۔ پھر حرف الضاد ہے، ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے۔ ضاد حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے۔ علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس۔ فلا اقسم یہاں بھی مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اقسم میں یہاں شروعات میں حمزہ قطع ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور جو کہ اس پہ پیش ہے تو ہم اسے پیش سے ادا کریں گے۔ پھر حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے۔ قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ اس پہ جزم ہے تو یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے۔ سین کے نیچے زیر ہے اور میم پہ پیش ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے۔ اقسم کلمت بالخنس میں یہاں حرف الخاء ہے، خاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے۔ خاء حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے۔ آخری میں سین پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم سین کو ظاہر کریں گے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ کلمت الجوار کے آخری میں را کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو ہلکی آواز میں ادا کریں گے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق۔ کلمت الکنس میں کاف پہ پیش ہے تو ہمیں کاف کو پیش سے ادا کرنا ہے۔ نون پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے۔ آخری میں سین پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم سین کو ظاہر کریں گے۔ الجوار الکنس واللیل اذا عسعس۔ کلمت واللیل میں لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے۔ آخری میں لام کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت عسعس میں یہاں حرف العین ہے، عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ پھر حرف السین ہے اور اس پہ جزم ہے تو یہاں سین کو ظاہر کرنا ہے اور اسے جزم سے ادا کرنا ہے۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ کلمت والصبح میں یہاں حرف الصاد ہے، یہاں ہم صاد کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے اور اسے 2 حرف کی مقدار میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ پھر حرف البا ہے اور اس پہ جزم ہے، یہاں با کا حکم ہے قلقلہ تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے۔ آخر میں حرف الحا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے اور جو کہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں ہا کو زیر سے پڑھنا ہے۔ والصبح کلمت تنفس میں یہاں بھی فا پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں فا کو پڑھنا ہے۔ آخری میں سین پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو اس کا دھیان رہے۔ والصبح اذا تنفس۔ اب آپ سورۃ التکویر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۔ اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتی ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔